مرزا جہلمی بغض معاویہ میں اس قدر پاگل پن کا شکار ہو چکا ہے کہ اب اس نے اپنے حامیوں کو 28/12 کے سٹکرز لگانے کی بھی ترغیب دینا شروع کر دی ہے۔ سٹھیایا ہوا مرزا 28/12 کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار انہیں اللہ کی طرف بلائیں گے اور وہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ حضرت عمار چونکہ جنگ صفین میں شہید ہوئے، اس لیے وہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا گروہ اہل شام کا گروہ تھا۔ تحمل سے سنیے، اس کے بعد ہم کتابیں کھولیں گے۔ اسپیسیفکلی آپ نے جس جنگ کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور بخاری میں تو زبردست الفاظ ہیں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت ان کو آگ اور جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل شام باغی تھے تو حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے ان سے صلح کیوں کی؟ پتہ ہے مرزا جی کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ صلح تو کافروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ نہ جی نہ، پانی میں مدھانی چلانے سے تھوڑی ہی کام چلے گا، استدلال اور استنباط کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی، اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے۔ یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے۔ واہ بھائی واہ، دلیل بھی کہاں سے دی جہاں مسلمانوں کے کافروں سے معاملات زیر بحث ہیں۔ شاید مرزا جی کے علم میں نہیں ہے کہ صلح کافروں سے تو ہو سکتی ہے لیکن باغیوں سے نہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب کھول کر دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح صحیح مسلم 4776 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ ایک خلیفہ کی بیعت کے بعد اگر دوسرا آ جائے اس سے امامت چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ کا لشکر باغی تھا تو حضرت علی نے اللہ اور نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان سے آخر دم تک جنگ کیوں نہ کی؟ صفین کے بعد ان سے صلح کیوں کر لی؟ کیا اہل شام نے بغاوت چھوڑ دی تھی یا قصاص کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے؟ مرزا جی اپنے ریسرچ پیپر 5B میں صحیح بخاری کی صلح حسن والی روایت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حسن کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ جی بہت خوب، حضرت حسن کی قربانی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ باغیوں سے آخر دم تک جنگ نہ کرنا اور باغی کی گردن نہ اڑانا تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ پھر حضرت حسن نے آخر دم تک جنگ کیوں نہ کی؟ کیا اہل شام اللہ کے حکم کی طرف لوٹ چکے تھے؟ اللہ کا حکم دوبارہ پڑھیے۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ آگے چلیے۔ صلح حسن کے بارے میں اسی روایت میں حضرت حسن کے بارے میں ارشاد موجود ہے کہ میاں یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا کوئی عظیم گروہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا ہو سکتا ہے؟ قرآن مقدس میں جہنم کی دعوت کی صفت ابلیس کی بتائی گئی ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم 4784 میں یہ صفت جن لوگوں کی بتائی گئی اس کا مصداق خوارج تو ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں۔ مرزا جی نے اپنے ریسرچ پیپر میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا کہ حضرت علی نے صفین کے تمام مقتولین کو جنتی کہا۔
वाह, ये होती है तहकीक। यानी 28-12 वाले बागी गिरोह के लोग जहन्नुम की दावत देते देते पहुंचे कहां? सीधा जन्नत में। ओ भाई साहब, कहां से सीखी है ये तहकीक? मिर्जा जी का फलसफा भी सुन लीजिए। मिर्जा जी कहते हैं कि असल मुजरिम तो गिरोह का सरबराह होता है, बाकी लोग तो बेचारे होते हैं। कमाल है भाई। मिर्जा जी ये कहना चाहते हैं कि आखिरत में अजाब सिर्फ इब्लीस को होगा, बाकी उसकी बात मानने वाले तो बेचारे हैं। सही मुस्लिम 4784 तो कहती है कि जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वालों की दावत कबूल करेगा वो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। हमारा चौथा सवाल ये है कि जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले जहन्नुम की तरफ बुलाते बुलाते जन्नत में कैसे पहुंच गए? सही बुखारी 3608, 3609 और 6935 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई मौजूद है कि दो जमातें आपस में जंग करेंगी और दोनों जमातों का दावा एक होगा। और सही बुखारी 7121 में है कि दोनों जमातों की दावत भी एक होगी। हमारा पांचवां सवाल ये है कि वो दो जमातें कौन सी थीं जिनका दावा भी एक था और दावत भी एक थी। सही बुखारी 3641 और 7460 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुरु हमेशा हक पर कायम रहेगा, उसे झुठलाने वाले और मुखालिफीन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मालिक बिन यखामिर ने कहा, मैंने माज बिन जबल से सुना, वो कहते थे कि ये गुरोह शाम में होगा। मुस्नद अहमद 17928 और 22076 में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, जिस ज़माने में फितने रूनुमा होंगे उस वक्त ईमान शाम में होगा। हमारा छठा सवाल ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के बावजूद नबी के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद पहले फितने में ही अहले शाम बागी हो गए और जहन्नम की दावत देने लगे? मिर्ज़ा और उसके हामियों के 28-12 पर कायम किए गए मुकदमे पर सवालात तो और भी बहुत हैं, लेकिन इन सवालात से सरफ़े नज़र करते हुए हम चलते हैं कातिल अम्मार की तरफ। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि सहाबा को रिवायात की बुनियाद पर नहीं देखा जाता, क्योंकि उनकी तादील कुरान मुक़द्दस से साबित है और जमात सहाबा का तज़किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। इसलिए तमाम रिवायात के मतन को उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक समझा जाएगा। रिवायात में तावील की जाएगी। अगर तावील मुमकिन ना हो तो ख़ता को रावी से मंसूब किया जाएगा। लेकिन अगर किसी को इस उसूल से इख्तलाफ हो तो हम उसे दावत फ़िक्र देते हैं कि फिर आइए इल्म की दुनिया में 2-4 कदम हमारे साथ चलिए। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से जितनी रिवायात मिलती हैं उनमें इस कदर इस्तिराब है कि इन तमाम रिवायात को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो दिमाग चकरा जागा है। मिर्ज़ा जी पहली रिवायत मुस्नद अहमद से पेश करते हैं, जिसमें कायल का पता ही नहीं चल सकता कि वो कौन था। फिर कायल कहता है कि अचानक एक आदमी दूसरे को बुरा भला कहने लगा। किसने किसको बुरा भला कहा सब मुबहम है। बाद में रावी कहता है कि मैंने ज़िरह की खाली जगहों से उसे शनाख्त कर लिया। अच्छा जी। फिर बाद में रावी को पता चलता है कि वो तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। भाई पहचान लिया था तो बाद में पता चलने का क्या मतलब। खैर आगे चलिए। मिर्ज़ा जी हर रिवायत के शुरू में लिखते हैं कि फ़लाँ सहाबी फरमाते हैं या फ़लाँ ताबई फरमाते हैं, लेकिन कातिल अम्मार के हवाले से मुस्नद अहमद और मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत नकल करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बल्कि यूँ लिखा कि उन्हीं हज़रत अम्र बिन आस को जब सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के क़त्ल की खबर दी गई। कोई सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है कि आखिर मिर्ज़ा जी ने रावी का नाम क्यों छुपा लिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब आप मुस्नद अहमद खोलेंगे तो आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा कि इस रिवायत के रावी तो खुद अबू गादिया हैं, जिन्हें मिर्ज़ा कातिल साबित करना चाह रहा है। मुकम्मल रिवायत पढ़िए। अबू गादिया रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो हज़रत अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तला दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को कत्ल करने वाला और उसका सामान छीनने वाला जहन्नम में जाएगा। किसी ने हज़रत अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि आप भी तो उनसे जंग ही कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिल और सामान छीनने वाले के बारे में फरमाया था। जी जनाब, रिवायत करने वाले कौन हैं? अबू गादिया, जिन्हें आप अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु का कातिल साबित करना चाहते हैं। क्या रावी का नाम छुपाने से हकीकत छुप जाएगी?
ہم ان روایات کے متن اور سند پر تبصرہ کرنے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا مقدمہ تسلیم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں۔ فرض کیا عمار بن یاسر کو ابو غادیہ نے شہید کیا۔ ابو غادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی قطعی خبر موجود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور صحیح مسلم 6404 میں ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کی نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ اور دوسری طرف مسند احمد میں ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا۔ اب اس میں کوئی تطبیق کر کے دکھا دے۔ منجی ٹھوکنے والی سرکار سے درخواست ہے کہ منجیاں بعد میں ٹھوکتے رہنا، پہلے یہ قضیہ حل کرو کہ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ رکیے، مرزا جی کی پیش کردہ روایت میں موجود ہے کہ اچانک ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا۔ آئیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ ابو غادیہ کہتے ہیں، میں نے عمار بن یاسر کو مدینہ میں عثمان کو گالیاں دیتے سنا تو میں نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ایک اور روایت میں ابو غادیہ کہتے ہیں، ہم حضرت عمار بن یاسر کو بہترین سمجھتے تھے، اور پھر میں نے مسجد قباء میں سنا وہ حضرت عثمان کو ناسل یعنی یہودی کہہ رہے تھے۔ امام بخاری التاریخ الاوسط میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے عثمان کا قصاص لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمار حضرت عثمان کے مخالف تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر خلیفہ برحق عثمان بن عفان کے مخالف تھے اور انہیں گالیاں دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں قتل کیا گیا۔ قصاص میں رکاوٹ بننے والے پر لعنت کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں عثمان اور اس کا ساتھ دینے والے حق پر ہوں گے اور ان کو لازم پکڑنا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 32,689 اور 38,245، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1773، مسند احمد 18,227، 18,235، 18,236، 20,621 اور 20,643 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن عثمان اور اس کا ساتھ دینے والے حق پر ہوں گے۔ یہ تھا پورا حق۔ پورا حق سننے کے بعد اب سمجھ چکے ہوں گے کہ محدثین نے جو صحابہ کے بارے میں خاموش رہنے کا کہا وہ ویسے ہی نہیں کہہ دیا۔ یا تو روایات کو اصول کے مطابق سمجھیے اور صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھیے، اور اگر آپ نے تنقیص صحابہ کا نام ہی حق رکھ دیا ہے تو پھر حق پورا بیان کیجیے۔ پھر خیر سے صرف معاویہ ہی نہیں بلکہ کوئی صحابی بھی نہیں بچتا۔ ہم تو قرآن کو بنیاد سمجھتے ہوئے عمار، معاویہ، علی، طلحہ، زبیر، عائشہ، مغیرہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی تنقیص کو جائز نہیں سمجھتے، سب کو مجتہد مانتے ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ صحیح بخاری 28:12 کس کے بارے میں ہے؟ 20 قرائن کے علاوہ اس کا جواب مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جی کے ریسرچ پیپر میں ہی غور سے پڑھ لیجئے کہ دراصل باغی گروہ کون سا تھا۔ امام بخاری نے 28:12 کو کتاب الجہاد کے تحت نقل کیا۔ واضح رہے کہ جہاد مسلمانوں سے نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی اور منافق تھے، بعد میں یہ لوگ خوارج کے نام سے جانے گئے۔ بات تو نہایت سادہ اور آسان تھی، لیکن زیب داستان کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دی گئی۔ آنکھیں کھلی رکھیے اور تحقیق کرتے رہیے۔